بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بغیر مانگے کے عطا کی ہے. لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل دی ہے، فہم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے. یہ ہر ایک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مادہ دیا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اچھے اور برے کی فرق ہوا کرتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے. وہ اس کو صحیح سلامت رکھنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کوئی بھی حکم نازل کرنا ہے تو پہلے اس کی ترغیب دی ہے کہ فوراً انسان کے اوپر، بندے کے اوپر بوجھ نہ گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی لاج رکھتے ہوئے اس کو تدریجاً کہا جاتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے بات کو بتائی ہے. قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک دم ہی نازل نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً دھیرے دھیرے 23 سال کی مدت میں نازل کیا ہے. جیسے انسان کی ضرورت پڑتی گئی ویسا قرآن نازل ہوتا گیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا ہے شراب کے تعلق سے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے آپ کے صحابہ شراب کے بارے میں سوال کریں گے، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجیے قل فیہما اثم کبیر، یہ دونوں چیز بڑے گناہ کے چیزیں ہیں، ومنافع للناس، بہت کم اس کے اندر نفع ہوتا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کے منافع اپنی جگہ پر لیکن اس کے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی شراب کے متعلق۔ اب اس آیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ ایک بات بتلا دی کہ یہ بری چیز ہے، یہ گناہ کی چیز ہے۔ پہلے زمانے کے اندر صحابہ کے اندر بھی، زمانے جاہلیت کے اندر بھی شراب عام تھی، لوگ شرابوں کی مجلس سے لگایا کرتے تھے اور شراب پینے میں اپنے آپ کو عقل مندی کا ثبوت پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بری چیز ہے، تو صحابہ سے کیسے اس برے عمل کو ختم کیا جائے، تو اس کو تدریجاً تھوڑے تھوڑے سے نازل کیا، تو فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم، کہ اس دونوں کے اندر، شراب اور جوے کے اندر، یہ دونوں چیزیں برے ہیں، برائی کی چیز ہیں، گناہ کی چیز ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے شراب کو اس حکم کے آنے کے بعد چھوڑ دیا ہے، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ انہوں ابھی بھی شراب کے عادی تھے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ شراب پیا کر رہے تھے، تو فوراً مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو صحابہ نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی نماز کے لیے چلے گئے اور نماز پڑھنے لگے، تو آگے نماز کے اندر کچھ آیتیں ان سے نشے کی حالت میں غلط ہو گئی، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والوں لا تقربوا الصلاة، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتى تعلموا، تم کو تو معلوم ہی نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کرنے کے بعد صحابہ چونک گئے کہ کہا کہ نہیں، اب کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو شراب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں شراب کی مجلسیں لگی ہوئی تھی، شراب پینے کا ماحول بنا ہوا تھا، تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی، آگے ایک اور آیت نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کے بعد فوراً صحابہ نے اپنے گھروں کے اندر مٹکے بنا رکھے تھے شراب کے، کہ وہ شراب پیا کرتے تھے اور مستی میں رہا کرتے تھے۔ جیسے یہ حکم نازل ہوا، وہ فوراً شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا اور اپنے گھر میں جتنے شراب کی چیزیں تھیں وہ سب پھینک دیا، باہر پھینک دیا۔ چنانچہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہائی گئی۔ تو آگے ایک آیت اور نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والوں یقیناً شراب اور جوا اور بت پرستی اور یہ برے کاموں میں سے، یہ شیطان کے کاموں میں سے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ، چنانچہ تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شراب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ کیسے نازل فرمائی؟ تدریجاً، تھوڑے تھوڑے سے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، شراب کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ بہت فائدے کی چیزیں ہیں، حالانکہ شراب کے نقصانات قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیے گئے ہیں اور طبی اعتبار سے بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کے 3 نقصانات ذکر کیے ہیں اور فرمایا کہ یہ شراب تو
बुराइयों की जड़ है। शराब क्या है? बुराइयों की जड़ है। कुरान करीम ने इसके 3 नुकसानात बतलाए हैं। एक तो इसके ज़रिए से लड़ाई झगड़ा माशरे के अंदर फैल जाता है, वो इनाद, दुश्मनी, एक दूसरे से दुश्मनी रखना, ख़ानदानी इख्तिलाफात, ये पहला नुकसान शराब से सबसे ज़्यादा है। और इसके ज़रिए से तलाक़ की तक नौबत आती है। इसकी नौबत आती है तलाक़। आज माशरे के अंदर जो तलाक़ का रिवाज फैल रहा है उसकी बुनियादी वजह यही है कि झगड़ा। और अक्सर लोग जो तलाक़ के आदी होते हैं वो शराब की हालत में होते हैं, नशे की हालत में होते हैं, उनको अपना खुद का ही पता नहीं होता है, तो उनको दूसरों की क्या फिक्र करेंगे। तो चुनांचे शराब की ही बदौलत आज माशरे के अंदर तलाक़ फैली जा रही है, आपस के अंदर दुश्मनी बढ़ती जा रही है, झगड़ा बढ़ता जा रहा है। इसलिए कुरान करीम ने शराब के नुकसानात में सबसे पहला नुकसान ये बतलाया गया कि माशरे के अंदर लड़ाई झगड़ा आम होगा, दुश्मनी आम होगी, तलाक़ की नौबत आम होती चली जाएगी। और दूसरा नुकसान ये बताया कि खुदा की याद से इंसान गाफिल होता है। शराब पीने वाला इंसान क्या खुदा को याद करता है? नहीं, बल्कि शराब पीने वाला इंसान खुदा से गाफिल होता है, खुदा को भुला बैठता है, अपने आप को भुला बैठता है, ख़ानदान वालों को भुला बैठता है, खुदा को तक भुला बैठता है। अगर उसके सामने कोई दीन की बात भी कही जाए तो वो उसके सर के ऊपर से जाती है, वो उसके अंदर समझने की सलाहियत ही नहीं होती। इसलिए इंसान खुदा की याद से भी गाफिल होता है। और तीसरे नंबर पर जो नुकसान बताया है कि नमाज जैसी अहम इबादत से भी इंसान गफलत बरतता है। जब शराब का आदी होगा, उसके मुंह से बदबू आएगी और वो उसके अंदर मुलविस होगा, तो उसके अंदर कहाँ ये फिक्र होगी कि वो नमाज के अंदर आए। चुनांचे शराब ने अच्छे अच्छे इंसानों को बिगाड़ा। शराब उम्मुल खबाइस बतलाया गया कि ये बुराइयों की जड़ है, बुराइयों की माँ। उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की माँ। बुराइयों की माँ इसलिए कहा कि ये बुराइयों की सबसे बड़ी जड़ है। हर गुनाह इससे इंसान कर जाता है। उसकी मिसाल एक वाक़े के ज़रिए से पेश करता हूँ। पहले ज़माने में बनी इसराइल के ज़माने में एक बहुत बड़ा आबिद था। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करता था। तो चुनांचे तो वो बड़ा खूबसूरत भी था। एक गांव की फाहिशा और बदकार औरत उसके ऊपर फिदा हो गई थी। चुनांचे उसने ये कहा, ये सोचा कि कैसे मैं इस आदमी को गुनाह बदकारी के अंदर मुलविस करूँ, कि ज़िना कर बैठूँ इस शख्स से, और कैसे मैं इसको अपनी तरफ राग़िब करूँ। चुनांचे उसने एक अपनी बांधी को भेजा, बांदी नौकरानी को भेजा कि कहा कि वो इबादत गुजार जो बंदा है उसको मेरे पास ले आओ, और ये बोलकर लाओ कि तुम्हें एक फैसला इंसाफ का मामला करना है। 2 मामला रखे हुए हैं और तुम्हें फैसला करना है कि हक़ पर कौन है। तो चुनांचे वो इबादत गुजार बंदा था, तो वो चल पड़ा कि भाई मेरे ज़रिए से कोई काम अच्छा हो जाए तो इसके अंदर सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। तो चुनांचे उसको इसका कुछ भी खबर नहीं थी इसकी कि सामने वाला मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। तो चुनांचे वो चल पड़ा, और जैसी वो बदकार फहाशिया के घर में कदम रखा, बदकार औरत के घर में कदम रखा, तो बांदी दरवाजे बंद कर दी गई। जैसे वो अंदर दाखिल होता गया दरवाजे बंद कर दी गई, अंदर दाखिल होते गया दरवाज़ा बंद कर दी गई। तो चुनांचे वो घर के एकदम आखिर में चला गया कि देखा कि एक खूबसूरत नौजवान औरत बैठी हुई है और उसकी गोद में एक छोटा सा नौमौलूद लड़का भी था, और उसके बाजू में शराब का मटका रखा हुआ था। 3 चीज़ें, एक तो बदकार औरत थी और उसके गोद में बच्चा था, और तीसरी चीज़ जो रखी हुई थी शराब रखी हुई थी। तो उसने उस औरत ने आबिद से कहा कि तुझे 3 कामों में से एक काम करना है, या तो तू मेरे साथ बदफेली करेगा, बदकारी करेगा, या इस बच्चे को कत्ल कर देगा, या शराब पिएगा। अब वो कश्मकश में हुआ कि मैं कौन सा गुनाह करूँ, या बदकारी करूँ, या बच्चे को कत्ल करूँ, या शराब पीऊँ। तो उसने सोचा कि बदकारी करना तो बड़ा गुनाह है, अल्लाह की नज़र में मैं गुनाहगार शुमार किया जाऊँगा, और नाहक किसी एक छोटे बच्चे को कत्ल करूँगा तो मेरा क्या हशर होगा। तो चुनांचे उसने ये सोचा कि ये शराब मुख्तसर सी चीज़ है, ये शराब पीकर मैं अपने आप को बचा लूँगा। तो चुनांचे उसने शराब पी। जब उसको शराब का मज़ा आने लगा तो उसने कहा कि और शराब लाओ।
اور شراب لاؤ۔ تو چنانچہ وہ شراب کے اندر اتنا مست ہو گیا تو اس نے اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا اور اس کو عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب دکھنے میں تو معمولی سی لگتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے انسان ہر ایک گناہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شراب جیسی نحوست سے انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ طبی اعتبار سے بھی شراب کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند نقصانات جو طبی اعتبار سے ہیں، انسانی جسمانی اعتبار سے ہے، سم قاتل جسے کہا ہے کہ وہ جسم کو بھی خراب کر دیتی ہے، تو اس سے کتنے جسمانی اعتبار سے نقصانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم اس برائیوں سے اپنے آپ کو کیسے روک سکیں اور اپنے معاشرے کے اندر شراب کو کیسے روک سکیں۔ تو فرمایا اس سے سب سے پہلی بیماری تو یہ ہے کہ انسان کی قوت یادداشت بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے۔ قوت یادداشت، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے والے کے ہمیشہ سر کے درد کی شکایت رہتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اکثر رگیں اور پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جگر سکڑنے لگتا ہے جس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں۔ دانت نمبر 5، دانت بہت جلد خراب ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر گلے میں کینسر کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ نمبر 7 بدہضمی اور گیس کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 8 خون کی نسیں سخت ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر جیسی بیماری پیش آ جاتی ہے۔ نمبر 9 گردے کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 10 ایک تو شراب پینے کا نقصان اور دوسرا نقصان شراب پینے کا نقصان خود اس کی ذات کو، اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ شراب پینے والی عورتوں کے بچے اکثر دماغی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ بھئی شراب پیے گا انسان، اس کے اندر لگ جائے گا، ملوث ہوگا، دن بھر شراب کا عادی اور رات بھر شراب کی محفلوں میں رہے گا اور پھر رات میں ہم بستری کرے گا اپنی عورت کے ساتھ، پھر اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ دماغی توازن کھو بیٹھے گی، اس کی اولاد اس کی دماغی توازن کھو بیٹھے گی۔ اور 11 نمبر پر حرکت قلب بند ہونے سے وفات پاتا ہے، یعنی جلد بیماری جو ہارٹ اٹیک کی جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے کہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات ہوگی۔ یہ شراب کے نقصانات ہیں، لیکن آج کا ہمارا معاشرہ اتنا برائیوں کی طرف راغب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ برائیوں کو برائی ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ جو بیماری ہے شراب جیسی نحوست، قرآن کریم نے بھی اس کو ام الخبائث بتایا، قرآنی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات بتائے اور طبی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان ایسا ہے کہ وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ شراب کے اندر اپنے آپ کو اتنا لگا دیا کہ اس کو اسی کے اندر مزہ آنے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شراب جیسی بیماریوں سے، شراب جیسی نحوست سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک عرب کے زمانے میں ایک بہت بڑا سردار تھا، تو چنانچہ وہ لوگوں کے اندر بہت مشہور تھا کہ بڑا انصاف پسند آدمی تھا، لیکن وہ رات میں شراب پیا کرتا تھا۔ تو اس نے ایک دن سوچا، اسلام لایا نہیں لیکن پھر بھی اس نے ایک دن سوچا کہ میں شراب کا عادی انسان ہوں، میں دن میں تو لوگوں کے اندر معزز شمار کیا جاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انسان ہے، میرے ذریعے سے لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، لیکن میں وہی انسان رات میں شراب پی کر بیوقوفوں کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہوں۔ تو ایک سردار کیسے بیوقوف ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے دماغ کو استعمال کیا اور فوراً شراب کو چھوڑ دیا۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب کا اتنا عادی تھا کہ شراب کی مجلس سے لگایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں اتنا مست تھا کہ اس نے اب شراب کے نشے میں اپنی خود کی بیٹی کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ کیوں؟ انسان کے اندر اس سے موقف ہو جاتی ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کے سامنے رہتا ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے کون ہے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی شراب کے نشے کے حالت میں، اور اس کے اندر بہت سارے گناہ وہ کر بیٹھا۔ تو جب اس کو ہوش آیا تو
تو اس نے سوچا کہ میں اتنی گندی چیزوں کے اندر کہ میں نے اپنی بیٹی کا بھی امتیاز نہیں رکھ سکا، کہ بیٹی کے اندر بھی میں فرق کرنے نہیں دے سکا، تو میں کیسا انسان شمار کیا جاؤں گا۔ تو چنانچہ اس نے شراب کو چھوڑا اور شراب کو چھوڑ کر چند جملے پیش کیے۔ کہا، اس کا نام تھا قیس بن عامر، اس نے چند اشعار پیش کیے، اشعار عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اس نے لکھا کہ میں نے شراب میں کچھ اچھی بات دیکھی، لیکن اس میں کچھ ایسی تاثیر ہے جو عقل مند اور بردبار شخص کو برباد کر دیتی۔ عقل مند اور بردبار باوقار انسان جو معاشرے کے اندر معزز سمجھا جاتا ہے، اس کو برباد کر دیتی ہے۔ لہذا اللہ کی قسم، نہ میں اسے کبھی تندرستی کے زمانے میں پیوں گا اور نہ بیماری کے زمانے میں پیوں گا، اور کہا اور نہ کبھی زندگی میں خریدوں گا اور نہ اس کی مجلس جماؤں گا، اس لیے کہ شراب اپنے پینے والے کو رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔ شراب اپنے پینے والے کو کیا کرتی ہے؟ رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔ اس کے میرے بھائیو بزرگو دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر شراب کو بالکل عام سمجھا جا رہا ہے، ہر ایک اس کے اندر ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو روکیں گے، اگر ہم خود سے اپنے ذات کی اصلاح کی فکر کریں گے، ایک فرد کی اصلاح سے تو خاندان کی اصلاح ہو سکتی ہے، خاندان کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر جو بھی شراب کے اندر ملوث ہے، ان کو یہ بات بتلائیں کہ شراب پینے کے کیا کیا نقصانات ہیں، شراب سے انسان کو کیا بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اور شراب سے انسان کہاں تک کون کون سی برائیاں کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہم برائیوں کو شراب کے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ اس بیماری سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اگر ہم شراب کی بیماری سے اپنے آپ کو روکیں گے تو وہ ہر برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا چلا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لیں۔